خبر سے خبر میں نادیہ مرزا میں خوش آمدید۔ پی ٹی آئی بڑے عرصے سے بار بار کہتی رہی ہم احتجاج کریں گے، ہم ایسا احتجاج کریں گے، ہم اسلام آباد میں دھاوا بول دیں گے اور عمران خان کو ہم چھڑا لیں گے۔ ڈی چوک پہ احتجاج کی کال بھی ہوئی، بہت سارے ایسے ایونٹس ہوئے پیدر پہ ہوئے جس میں اگر دیکھا جائے آن لارجر اسکیل تو کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی، اور اگر میں تھوڑا سا ہارش ہو جاؤں تو ناکامی ہی ہوئی۔ لیکن بہرحال امیدیں تو ہیں۔ علی امین گنڈا پور صاحب ایک دفعہ پھر عمران خان صاحب سے آج ان کی ملاقات ہوئی، اس کے بعد انہوں نے وہاں سے باہر آ کے میڈیا سے گفتگو بھی کی۔ کل بھی ہم نے سنا تھا علی امین گنڈا پور صاحب کہہ رہے تھے، کل یا پرسوں کی بات ہے، کہ ہم اس دفعہ نکلیں گے تو سر پہ کفن باندھ کے نکلیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ اگر واپس نہیں آئیں گے تو سمجھو ہمارے جنازے پڑھا دینا۔ یہ بات تو ایک طرف اپنی جگہ ہے۔ علی امین گنڈا پور صاحب کیا کہہ رہے تھے، شارٹ کلپ ہے، ذرا سنتے ہیں، اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں۔ اگر یہ ہمیں کاؤنٹر کرنے کے لیے اسٹریٹجی بناتے ہیں نا بھائی، تو ہم بھی انہوں کاؤنٹر کرنے کے لیے اسٹریٹجی بنا رہے ہیں۔ میں نے تو جلسہ منسوخ نہیں کیا، وہی جلسہ جو ہے 9 تاریخ کو مقام شفٹ کیا ہے اس کا، کہ وہ جو 8 تاریخ کو ہم جلسہ پشاور میں کر رہے تھے، اس کے بجائے انشاءاللہ ہم وہ جلسہ 9 تاریخ کو ثوابی والا جو انٹرچینج ہے موٹر وے کا، وہاں پر انشاءاللہ ہم کریں۔ وہ ایک جرگہ کر کے بڑا ہم نے اکٹھا ہو کر کرنا ہے، اور اس میں فیصلہ کرنا ہے، اور فیصلے میں کہ ہم نے اس کے بعد کیسے نکلنا ہے، کہاں سے نکلنا ہے، کس طریقے سے نکلنا ہے، پاکستان کو کیسے بند کرنا ہے۔ عجیب و غریب بیان نہیں ہے اپنی طرف سے۔ بشرا بی بی کے رہائی میں میں نے کوئی کردار ادا کیا ہے کیا؟ میں نے بتایا کسی کو؟ ایک دفعہ جب تک آئین کو توڑنے والے کو سزائے موت نہیں دی جائے گی، اس ملک میں آئین ٹوٹتا رہے گا۔ ویسے اس دفعہ ایک چیز مسنگ تھی، علی امین گنڈا پور صاحب کو واپسی کا پلان بھی بتا دینا تھا کہ اس دفعہ کتنے گھنٹے وہ غائب رہیں گے اور کہاں سے آ کے کہاں سے جائیں گے، تو شاید ان کی بات مکمل ہو جاتی، کیونکہ یہ ہوا ہے۔ بہرحال دوسری طرف جو بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ بشرا بی بی کی رہائی پہ جس طرح سے کچھ حلقوں کا کہنا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کا کوئی رول تھا یا نہیں تھا، یہ تو ایک الگ بحث ہے، یا تو علی امین گنڈا پور صاحب جانتے ہیں یا جن کے ساتھ کوئی رول پلے کیا وہ جانتے ہوں گے۔ لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب 2 دن عمران خان صاحب خاموش رہے، آج انہوں نے خاموشی توڑی، تو ان کا لہجہ قدرے مختلف تھا۔ جو ان سے ملے، جنہوں نے رپورٹ کیا، وہ کہتے ہیں کہ ان کی ٹون مختلف تھی۔ اب حالات ہے کیا، دال میں صرف کچھ کالا ہے یا پوری کے پوری دال کالی ہے، اس میں ہی بات کریں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف صاحب جو کہ پاکستان میں تو رہے، جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس بنے، نواز شریف صاحب واپس آئے، ان کی ریٹائرمنٹ ہوئی اور سیم ڈے نواز شریف صاححب ملک سے چلے گئے۔ اس وقت وہ امریکہ میں موجود ہیں۔ بڑے لوگ ان سے بڑے سوال کرتے ہیں کہ کچھ بتائیں، لیکن نواز شریف صاحب بہت کچھ، جس طرح سے ایک پروگرام میں عرفان صدیقی صاحب سے کسی نے کہا تھا کہ وہ پریشر کوکر ہے، بلکہ آسما شیرازی صاحبہ نے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا نہیں، وہ سیٹی تھوڑی تھوڑی کر کے نکالتے رہتے ہیں۔ تو آج بھی انہوں نے جب امریکہ میں وہ موجود تھے، ان سے شاید کوئی سوال تھا تو بڑا خوبصورت سا انہوں نے ایک شعر پڑھا تھا، پہلے وہ شعر سنتے ہیں۔ ہمیں نہ چھیڑ کہ پھر جوش اشک سے بیٹھے ہیں ہم تہیہ طوفان کیے ہو، تو اس لیے اپنا میرا خیال ہے کہ زیادہ نہ چھیڑیں آپ مجھے۔ اور جو گزری، میں نے پہلے کہا بہت کچھ گزرا ہے اور بہت صبر سے ہم نے کام لیا ہے، بہت کچھ فیس کیا ہم نے۔ چلے جی، بہت کچھ انہوں نے فیس کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز پی آئی اے کے حوالے سے میں بات کرتی ہوں، اس پہ ذرا بعد میں بات کر لیں گے، پہلے آ جاتے ہیں اور ان 2-3 چیزوں پہ ہم بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ہمارے سینئر پی ایم ایل این کے رہنما ہیں بیرسٹر عقیل ملک صاحب، اسپوکس پرسن بھی ہیں آن لا افیئرز۔ تھینک یو ویری مچ بیرسٹر عقیل صاحب، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ عالیہ حمزہ ملک صاحبہ موجود ہیں، فارمر ایم این اے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما۔ السلام علیکم عالیہ، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا بھی۔ عالیہ، میں آپ سے اس بات کا آغاز کر لیتی ہوں، یہ جو علی امین گنڈا پور صاحب ہیں، ایک دفعہ پھر انہوں نے کہا ہے کہ اب پھر احتجاج ہوگا، پھر ہم یہ کریں گے، اب ہم پاکستان بند کریں گے، سر پہ کفن پہن کے نکلیں گے۔ ہم ان کے اس بیان کو یا اس وارننگ کہہ لیجئے یا اصلاح عمل کو کہہ لیجئے، اس اسٹریٹجی کو کہہ لیجئے، کتنا سیریس لیں اور لیں بھی کہ نہیں لیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو نادیہ، پی ٹی آئی کی جتنی بھی کالز ہیں ساری سنجیدہ کالز تھیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ پی ٹی آئی نے سارے پروٹیسٹ ہمارے بہت ہی کامیاب رہے، کیونکہ اگر حکومت کو ہر جگہ ہر شہر کو بند کرنا پڑ جائے، اگر لیاقت باغ میں احتجاج ہو تو پورا پنڈی اسلام آباد کنٹینرستان بن جائے، اگر فیصل آباد میں احتجاج ہو تو پورا فیصل آباد بند کر دیں، لاہور میں احتجاج ہو تو آپ کو پورا لاہور بند کر دینا پڑے، اسی طرح سے اگر کال آ جائے ڈی چوک کی تو آپ کو پورا پنجاب بند کر دینا پڑ جائے،
تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری تو ساری کالز ہی کامیاب ہوئی, کیونکہ قیدی نمبر 804 تو ایک کال دیتا ہے اور اس حکومت کو جو فارم 47 کے پورا ملک بند کرنا پڑ جاتا ہے. مجھے نہیں پتا کہ ٹھیک ہے, علی بالکل امین ٹھیک ہے. صاحب کی اس کال کون سا ریئیکشن آئے گا, کیونکہ ہم تو پہلے بھی کہہ چکے ہیں, ڈی چوک میں بھی عوام پہنچی, لیاقت باغ میں بھی عوام پہنچی, گھنٹہ گھر میں بھی, مینار مگر پاکستان میں بھی. دیکھیں لیکن معذرت عالیہ صاحبہ, آپ تو پہنچی, آپ کی تو میں نے ویڈیو دیکھی, آپ تو راتوں رات سفر کر کے صبح پہنچی, لیکن میں تو علی امین گنڈا پور صاحب کی بات کر رہی تھی. بٹ اینی ویز بیرسٹر حفیظ صاحب یہ بات تو ٹھیک ہے, جہاں ایک سیکنڈ عالیہ صاحب میں واپس آتی ہوں, عالیہ صاحب میں واپس آتی ہوں. جہاں احتجاج کی کال ہوتی ہے پورا ملک آپ لوگ ایسے کر دیتے ہیں جیسے خوف, تاریب, ڈر, خوف کی ایک عجیب سی فضا. پھر ایک طرف بندے گنتے ہیں, 600 تھے, 300 تھے. بھائی 300 تھے, 600 بندے اگر آنے ہوتے ہیں پورا ملک آپ بند کر دیتے ہیں. بٹ اب جو ہے خوف کی فضا دوبارہ جو قائم کرنے کی کوشش کی, ڈر لگ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نادیہ صاحب بہت بہت شکریہ. دیکھیں بالکل کوئی خوف نہیں ہے, کوئی ڈر نہیں ہے. اور جہاں تک آپ نے احتجاج کی کال کی بات کی, علی امین گنڈا پور صاحب ہمیشہ مس کال دیتے ہیں یا رانگ کال کرتے ہیں. تو ظاہری سی بات ہے جس کس کو بھی دیتے ہیں وہ آپ نے دیکھا کہ وہ اس دفعہ کہہ رہے ہیں کہ کفن باندھ کے آؤں گا. پچھلی دفعہ بھی وہ صافہ باندھ کے آئے ہوئے تھے اور وہ کفن سے کم تو نہیں تھا, لیکن کفن سے پہلے میرے خیال سے ان کو چائے کی طلب ہوگی اور وہ کے پی ہاؤس چلے گئے. اس دفعہ بھی اسی طرح ہی ہونا ہے, یا کافی کی طلب ہو جائے گی. اسلام آباد کا موسم بھی تھوڑا سرد پڑ رہا ہے اور اب وہ کہیں گے کہ مجھے کافی کی طلب ہوگی اور اس لیے امپورٹنٹ نہیں تھا کہ کے پی ہاؤس چلے گئے چائے کی طلب کے لیے, لیکن امپورٹنٹ یہ کہ کے پی ہاؤس کے بعد کہاں گئے. دیکھیں یہی تو امپورٹنس ہے اس چیز کی کہ اب یہ تو ان کے کارکنان ان سے پوچھیں آپ کہاں گئے تھے, کیونکہ کارکنان کو تو صرف اور صرف اشتعال دلوا کے, ان کو ڈھال بنا کے, ان کی بلی یا قربانی جو ہے وہ دلوانا چاہتے ہیں. اب تو سب چھوٹ رہے ہیں, اب تو سب کچھ رہائی مل رہی ہے, آج بھی رہے ہوئے, کل بھی رہے ہوئے, اس سے پہلے بھی رہا ہوئے. اچھا یہ جو بیرسٹر حفیظ صاحب, یہ جو رہائیاں ہو رہی ہیں, بشرا بی بی کی رہائی ہوئی, پہلے پشاور گئیں, پھر لاہور گئیں, ابھی دوبارہ وہ پشاور چلی گئیں, پھر اس کے بعد ان کی بہنوں کی رہائی ہوئی, پھر 9 مئی کے جو ملزمان تھے جو تھے قید, ان کو بھی ضمانتوں پہ رہائی ہوئی, پھر ڈی چوک کے احتجاج جو کرے تھے ان کو بھی رہائی ہوئی. یہ جو ساری چین جو چل رہی ہے, اس سے حکومت کو کوئی خوف, کوئی پریشانی ہو رہی ہے؟ بالکل قطعاً نہیں. دیکھیں قانون کے مطابق, آئین کے مطابق اگر کسی پہ کوئی کیس نہیں ہے یا عدالت اس کو ریلیف دے دیتی ہے بیل کا, تو بالکل وہ ریلیز ہو جائیں. اس سے ہمیں تو کوئی سروکار نہیں. ہم نے اینڈ لیسلی کسی کو جیل میں تو نہیں رکھنا. خواتین کے ساتھ تو ویسے ہی ایک تھوڑا لینینسی آپ نے دیکھا, کتنی ججمنٹس سپریم کورٹ کی بھی ہیں, ہائی کورٹس کی بھی ہیں, وہاں پہ خواتین کو تو تھوڑا ایک لینینٹ ویو ویسے ہی دیا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ خاتون ہونے کا ہمارا معاشرہ اس طرح کا ہے, اور اس میں وہ بیل کی شاید کبھی ہوا کرتا تھا, نہیں ابھی بھی ہوتا ہے. نہیں, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جس طرح سے جیل میں ہیں, عالیہ حمزہ نے جس طرح سے جیل کاٹی, جی سنم جاوید نے جس طرح سے جیل کاٹی, ابھی بھی خواتین میرا خیال ہے بہت جیل میں, خدیجہ شاہ نے جس طرح سے جیل کاٹی. بائی دا وے خدیجہ شاہ صاحبہ جو ہے وہ جیل اصلاحاتی کمیٹی کی اب ممبر بھی ہو گئی ہیں, تو اچھی بات ہے. وہ بالکل فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے ان کا, اور وہ بتائیں گی کہ کیا کیا اصلاحات کی ضرورت ہے. اب اپنی ایکسپیرینس کی روشنی میں اگر انہوں نے ہینڈ دکھایا نا, تو پھر آپ لوگ کو پتہ چلے گا یہ جو فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے. عالیہ صاحبہ یہ جو ڈیل کی تاثر اور ڈیل کی خبریں, پھر تواتر کے ساتھ ایسے واقعات, اب آپ کے جو لوگ ہیں وہ بڑی بات, کچھ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں, ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہے ہیں کہ بس 1-1.5 مہینے کی بات ہے, خان صاحب باہر ہوں گے. تو یہ امپریشن آپ لوگوں کو کہاں سے مل رہا ہے؟ مطلب یہ کوئی امید ہے, کوئی یقین دہانی ہے, کیا ہے؟ نادیہ میں 2-3 چیزوں پر بات کرنا چاہوں گی جو بہت امپورٹنٹ ہیں. سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ احتجاج تو ہمارے بالکل ناکام ہوتے ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ صرف پنڈی سے ڈی چوک کا جب پروٹیسٹ ہوا ہے تو انہوں نے تقریباً 41 مقدمے کیے, اور اس میں انہوں نے تقریباً کوئی مطلب 3500 ورکر صرف پکڑا ہے, جو مطلب اس ایک دن میں انہوں نے وہاں سے اریسٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, ہماری ساری کالز ہم مانتے ہیں, یہ جیسے کہنا چاہتے ہیں, اگر انہیں کوئی ڈر نہیں ہے تو آپ مجھے یہ بتا دیں کہ ڈی چوک پر اگر کوئی پروٹیسٹ کرنے جائے گا تو اس سے 3 سال کی قید ہوگی. نہیں چلے ٹھیک ہے, میرا علی صاحب میرے پر ٹائم کم ہے, آپ پروٹیسٹ سے ذرا آگے بڑھ جاتے ہیں. معذرت, میں آپ کو اس لیے کہہ رہی ہوں کہ عوام کے سمجھنے کے لیے. اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیں کہ 2014 سے 2016 میں یہ ایک بل لے کر آئے تھے کہ بغیر مطلب آپ کسی کو سسپیکٹ کرتے ہیں ان اینی کیس, اور آپ 3 مہینے کے لیے اس کو ڈیٹین کر لیتے ہیں.
तो आप मुझे ये बताएं कि ये सारी चीजें क्या है, इन्हें तो किसी चीज का डर नहीं है ना, तो ये सारे प्रिएंटिव मेजर्स ये क्यों कर रहे हैं? एंटी टेररिज्म में मुझे ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। हमारे लिए जो चीजें हो रही थी इतना, लेकिन ये जो डील का इंप्रेशन है, आलिया लेट्स कम टू द पॉइंट प्लीज, आलिया लेट्स कम टू द पॉइंट। ये जो डील का इंप्रेशन है, तवातुर के साथ ऐसे वाकयात होना, मुझे थोड़ा सा रिकॉर्ड क्लियर करने दें क्योंकि दिस इज इम्पोर्टेंट। इन्हें ये तो नजर आ गया कि अली अमीन साहब चाय पीने चले गए, इन्हें ये क्यों नजर नहीं आया कि केपी के हाउस के ऊपर वफाक ने हमला किया, इनके गुल्लू भट्ट वहां पर एक इलेक्टेड वजीर आला को, उसके साथियों को जो एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको गिरफ्तार करने पहुंचे। फिर ये बात करें खवातीन की, मैं 16 महीने की जेल काटने के बाद लातादाद मुकदमे आज भी भुगत रही हूँ। मैं आज भी अपने घर रात नहीं गुजार सकती। जिस रात मैं प्रोटेस्ट करूंगी उस रात में उस शहर में नहीं रह सकती, उससे 2 रात पहले मैं अपने शहर में नहीं गुजार सकती। इमेजिन ये इनकी आलिया साहबा प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, अगर हम इस हिस्ट्री में इस वक्त चले जाएंगे, मैं सिर्फ ये आपसे छोटी सी बात, अभी भी आपकी डीएसएनजी वाले कंफर्म कर सकते हैं कि मेरे घर के आसपास यहाँ पर अभी भी पुलिस के लोग बैठे होंगे। ये फाशिज्म है। इसके अलावा जो आप डील की बात करिए, मुझे ये बताएं कौन सी डील? मतलब खान साहब ने 22 दिन बगैर अहलो अयाल के, उनसे मुलाकात के, अपने वकला से मुलाकात के गुजारे, उनकी बहनों को अरेस्ट किया गया, उनकी बेगम साहिबा 9 माह की बेगुनाह जेल काट रही है, वो बेगुनाह जेल में बैठे हुए हैं और बगैर लाइट के काल कोठरी में एक शख्स बैठा हुआ है। उसके अलावा ना मीडिया की एक्सेस है, ना अखबार की एक्सेस है, ना टीवी की एक्सेस है, ना खाने की एक्सेस है जो एक आम मुजरिमों को भी दिया जाता है। चले ठीक है, कौन सी जिस अच्छा डील के अंदर चले वो कहते हैं ना जब चांद चढ़ेगा तो सभी देखेंगे, तो हम तो डील की बात से पूछ रहे हैं। बाय द वे बैरिस्टर सैफ साहब कहते हैं डील नहीं है मगर एक अंडरस्टैंडिंग है। बैरिस्टर सैफ साहब ने उस डील को अंडरस्टैंडिंग का नाम दिया। उन्होंने कहा कि जो करता धरता है उनको ये रियलाइजेशन हो गई है कि ये सख्तियां काम नहीं आ रही है, तो वहां से भी थोड़ा सा रिलीफ है। नहीं, अंडरस्टैंडिंग भी हो ना, तो अंडरस्टैंडिंग में भी जुल्म नहीं होते। यहाँ तो पीटीआई पे जुल्म के पहाड़ गिर रहे हैं। आप ये सोचिए कि वहां पर एक अभी तो नहीं गिर रहे ना। अच्छा एक सेकेंड रुक जाए आलिया साहबा, एक सेकेंड रुक जाएं प्लीज। पाकिस्तानी थे, उनके फैमिलीज को यहाँ तंग किया जा रहा है, हमारे लोगों को उठाया जा रहा है। नज़ीर मुख्तसर से ब्रेक, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद। बैरिस्टर अकील साहब, एक तो ये कि इनकी हमेशा से ये ग्रीवेंसेस रहे हैं और आपने देखा है मीडिया पे आके भी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी, जो आप खवातीन वाली बात कर रहे थे तो उसको तो नेगेट खुद लोगों ने किया है कि किस किस तरह खवातीन के साथ क्या क्या हुआ, इसमें तो कोई दो राय नहीं। अब जरा मियाँ साहब पे आ जाते हैं। आज जो मियाँ साहब ने बात की है, और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, अगर आप मुझे थोड़ा सा 2 मिनट बल्कि कुछ सेकेंड दे दें। जो पीआईए की बात हुई, पीआईए की जो बिड हुई है लाइव दिखाया गया, लेकिन वो एक कंट्रोवर्शियल हो गई, एक कंट्रोवर्सी का शिकार हो गई। उसकी वजह यह थी कि हुकूमत ने बोली लगाई 85 बिलियन प्लस, और जो वाहिद एक पार्टी जिसने बिड को किया, क्वाइन किया, उन्होंने 10 अरब लगाई। लेकिन आज जो मियाँ साहब ने बात की है वो मेरा ख्याल है उस चीज को मजीद कंट्रोवर्शियल बना रही है। जरा सुनिएगा मियाँ साहब क्या कह रहे थे। मरियम ने कहा था जी कि सलाह कर रही थी मेरे साथ कि हम अपना पीआई को एक्वायर ना कर लें पंजाब, और एक ब्रांड न्यू एयरलाइन हम एस्टेब्लिश करें और ब्रांड न्यू जहाज लेके आए और ब्रांड न्यू अपना एयरलाइन पाकिस्तान को हम देते हैं। मुझे कहते हैं उसको एयर पंजाब का नाम दे दें आप। मैंने कहा आप इस मशवरा करें, आप पीआईए भी खरीद सकती हैं या आप नई एयरलाइन आप अपना एस्टेब्लिश कर लें। जो एयर पंजाब जो है ना वो लाहौर से या कराची से या पेशावर से या कोयटा से न्यूयॉर्क डायरेक्ट भी जाए, लंदन भी जाए, टोक्यो भी जाए, हांगकांग भी जाए, दुनिया के हर हिस्से में जाए, तो वो इसके ऊपर मेरा ख्याल है गौर खौज हो रहा है। क्या वाकई ये बात मुझे समझ में, एक कौमी एयरलाइन को एक सूबा खरीद लेगा और उसके बाद वो उसको पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को वो एयर पंजाब का नाम दे देगा। देखिए ये थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उसमें है। एयरलाइन खरीद के, अगर आप जिस तरह आपने देखा कि पीटीसीएल में भी जब शेयर खरीदे तो ऑब्वियसली बाहर की कंपनी थी और उन्होंने अपना नाम भी बीच में साथ थोड़ा बहुत लगाया, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। और यहाँ पे तो केपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि हम खरीद लेते हैं, मतलब तो फिर तो ऐसा करे, बोली लगाए उसको। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी उस पे बोली लगा दी है कि यहाँ पे बेहतर है
पंजाब में अगर बात की है मरियम साहिबा ने, तो क्या लाहौर को पेरिस नहीं बना दिया शहबाज शरीफ साहब ने? और क्या आप दूसरे सूबे के साथ देखिए, जनरली स्पीकिंग पंजाब में ही काम हो रहा है, पेरिस नाम नहीं रख दिया। देखिए पंजाब में ही काम हो रहा है ना, और किधर हो रहा है? आप मुझे कोई और सूबा दिखा दें, अपने आप फैक्ट्स एंड फिगर्स उठा के देख लें, केपी में क्या काम हुआ पिछले 11-12 साल से। बात नहीं कर रही मैं, बात ये कर रही हूँ कि एक सूबा वो कौमी एयरलाइन को खरीदता है, यानी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को खरीदता है और उसको एयर पंजाब का नाम देता है। डू यू थिंक सो दिस इज अ वाइज डिसीजन? मैं ये समझता हूँ कि नाम उसका जो भी रख लें, अगर मुल्क का एक असासा है और मुल्क के एक असासे को उसका एक सूबा अगर पूरे मुल्क के बिहाफ पे उसको चलाना चाहता है तो अच्छी बात है। और मैनेजमेंट सूबे के पास इतना पैसा है तो वैसे ही इस एयरलाइन को चला दे भाई। देखें, अब बात यह है कि वो फेडरेशन की मलकियत है और 18वीं तरमीम के बाद काफ़ी सब्जेक्ट्स डिवॉल्व हो चुके हैं। अगर एक सूबा अपना उसमें शेयर्स खरीदना चाहता है और उसको बेहतर तरीके से रन करना चाहता है, बिकॉज मैं उसकी एक मिसाल देता हूँ, उसकी मिसाल देता हूँ आपको। जब 2014 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो आपको याद होगा PIA का उस टाइम PIA प्रीमियर शुरू हुई थी जो कि पेरिस और लंदन जाया करती थी। मैंने खुद उसमें सफ़र किया है इस्लामाबाद से। क्या ज़बरदस्त जो है वहाँ पे उसकी तमाम तर फैसिलिटीज़ थी। श्रीलंकन एयरलाइन से हमने वेट लीज पे जहाज़ लिए थे, 2 जहाज़ थे, लाहौर से और इस्लामाबाद से लंदन की फ्लाइट चला करती थी और इतनी कंफर्टेबल। जब स्टेट ऑफ द आर्ट एयरलाइंस के साथ आपने मुकाबला करना है तो फिर PIA इन इट्स करंट सिचुएशन एंड कंडीशन राइट नाउ वो मुकाबला नहीं कर सकती। देखिए मेरी बात सुनिए, मेरा पॉइंट ये है कि अगर पंजाब चला सकता है तो वफाक क्यों नहीं चला सकता? देखिए वफाक, अब जाहिर बात है कि बड़ा वैलिड क्वेश्चन है आपका कि अगर सूबा चला सकता है तो वफाक क्यों नहीं चला सकता? अगर सूबा के पास इतना पैसा है या उसके पास इतने इन्वेस्टर्स हैं कि वो एक पाकिस्तान की यानी कौमी एयरलाइन को वो खरीद लेता है या खरीद सकता है, तो वाई नॉट वफाक? देखिए बिल्कुल वफाक भी कर सकती है, लेकिन यहाँ पे इशू सबसे बड़ा ये है कि सियासी भर्तियाँ जो हुई हैं PIA के अंदर अभी, इसीलिए 85 बिलियन का जो खसारा है वो ऑब्वियसली इसमें बोली लगी 10 बिलियन। अब 85 का खसारा है और आप किस तरह उसको कमेंसरेट करेंगे, किस तरह पूरा करेंगे? उन्होंने ये तो नहीं कहा कि ख़रीद के हम करेंगे, उसमें शेयर्स लेके उसकी मैनेजमेंट को थोड़ा बेहतर करके उसको फाल बनाएंगे। बिल्कुल वफाक भी कर सकता है। और अब क्योंकि बायर कोई भी नहीं है, ना KP ने लिया ना पंजाब ने लिया, और वो दूसरे जो प्राइवेट वो थे। बिल्कुल, देखिए इसमें आगे देखते हैं क्या होता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आई थिंक बी अ बिग कंट्रोवर्सी, आई एम टेलिंग यू। आई थिंक अदर प्रोविंसेस एज वेल, बिकॉज़ आपको पता है द सेम थिंग गोस फॉर KP, बिकॉज़ KP में भी तो अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा है कि हम PIA ले लेते हैं। एक ऑफर कर दी ना, इसी तरह इन्होंने भी ऑफर तो नहीं की, इन्होंने तो सोच विचार किया ना उस पर, ऑफर तो कुछ नहीं किया। तो आपको लगता है कि ये बेहतर? मैं समझता हूँ कि अच्छी बात होगी। आप देखिएगा अभी और रिएक्शन आएगा। मैं समझता हूँ कि ज्यादा बेहतर है क्योंकि वो एक नेशनल एसेट है, जो एक नेशनल एसेट है, उस नेशनल एसेट को नेशनल एसेट ही रहना चाहिए और उसमें बेहतरी के लिए परसेंटेज जो है वो आप इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के साथ। आलिया साहब लास्ट आपसे कमेंट जानना चाहूंगी। नादिया, सबसे पहली चीज तो है कि मुझे इन सारी बातों के ऊपर एक बात याद आ गई कि इन्हीं के मिनिस्टर साहब ने कहा था कि स्टील मिल के साथ PIA मुफ्त में बेचते हैं। तो ये तो बिलीव ही इस पर करते हैं ना, क्योंकि माले मुफ्त दिले बेरहम। दूसरा, ये परफॉर्मेंस की बात कर रहे थे और इन्होंने कहा फैक्ट्स पर बात करें, तो मैं फैक्ट्स पर बात करती हूँ। बेसिकली हो ये रहा है कि ये जो हमारा टिकटॉकर गैंग मुसल्लत है ना पंजाब के ऊपर, ये सिर्फ मुझे इस बात का जवाब दे दे मेरे भाई के इनके ये जो अभी 377 अरब की डिस्क्रिपेंसीज आई हैं पंजाब के अंदर, इनका जो डेफिसिट आया है 3 महीने का वो 160 अरब रुपया है। यानी बीबी की वजह से सूबा पंजाब सबसे ज्यादा खसारे में जा रहे। इवन सिंध का सरप्लस 131 अरब है और KP के सरप्लस में जा रहे 103 अरब का। मुझे ये बता दें, सिर्फ ये जवाब दे दें, इनकी परफॉर्मेंस इतनी ही अच्छी रही है तो FBR क्यों बजट डेफिसिट शो कर रहा है? चले किसी और वक्त पूरे परफॉर्मेंस पे बात करेंगे। आलिया साहबा, मैं तो सिर्फ एयरलाइन के हवाले से जानना चाह रही थी, क्योंकि अगर ये अजीब सी बात कम से कम इस सतह, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो चाहे वो पंजाब हो, क्या आप एक कौमी एयरलाइन के को आप समझते हैं कि आप खरीद लेंगे और आप चला लेंगे? और सबसे बड़ी बात ये कि फिर आप कहेंगे कि PIA का नाम हम एयर पंजाब रख देते हैं। अगर आपको वाकई चलानी है आप कोई और एयरलाइन खरीद लीजिए, एक नई एयरलाइन शुरू कर दीजिए। जितने भी प्राइवेट ग्रुप्स आए उन्होंने अपनी अपनी एयरलाइन शुरू की है। बट एनीवेज, थैंक यू वेरी मच। बैरिस्टर अकील साहब आपका भी, आलिया साहब आपके भी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस जो 26 आईनी तरमीम है उसको चैलेंज कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में
اور وکلا لاہور ہائی کورٹ کی جانب بار کی جانب سے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم نہیں چھڈیں گے کے نعرے کے ساتھ آئے ہیں. اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ فل بین بنانے کی انہوں نے بات بھی کی ہے. بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں. جی ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ احسان احمد صاحب، ماہر قانونی امور، اور اسد منظور بٹ صاحب، صدر ہیں لاہور ہائی کورٹ بار کے. بریک سے ایک پہلے بھی جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو 26ویں آئینی ترمیم جس کو لے کر وکلا برادری میں ایک کچھ تحفظات تھے، لیکن جب اس کی منظوری کے بعد ہم نے خاموشی دیکھی تو ہم نے کہا کہ سب ٹھیک ہے، سب اچھا چل رہا ہے. لیکن پتہ یہ چلا کہ چونکہ سپریم کورٹ بار کے الیکشنز تھے اس لیے تھوڑی سی وہ خاموشی تھی، اور کل آج جو ایک اجلاس ہوا اور اس کے بعد جو 26ویں آئینی ترمیم جو منظور ہو گئی تھی پارلیمنٹ سے، وہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دی گئی ہے. وکلا تحریک ان کا وکلا ایکشن کمیٹی کا کہنا ہے کہ نہیں چھڈیں گے. اس سلوگن کے ساتھ وہ آئے ہیں، کس کو نہیں چھڈیں گے، یہ ذرا بات کرتے ہیں. حافظ احسان احمد صاحب موجود ہیں، اسد منظور بٹ صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. اسد منظور بٹ صاحب، ذرا آپ سے بات کر لیتی ہوں. 26ویں آئینی ترمیم کی کچھ شقوں پر اعتراض ہے، پوری پر اعتراض ہے، سب سے بڑا اعتراض کیا ہے اور کس کو نہیں چھڈیں گے؟ آپ نے اس اہم موضوع پہ مجھے موقع دیا ہے کہ میں وکلا کے بحاف پہ اپنی رائے آپ تک پہنچا سکوں. دیکھیے، 26ویں آئینی ترمیم کا جو آغاز کیا تھا گورنمنٹ نے شب خون مارنے کے انداز سے، وہ اس پہ تو کامیاب نہیں ہو سکے، لیکن پھر بھی کرتے کرتے انہوں نے سینیورٹی پرنسپل کو وائلیٹ کیا ہے، جس میں سپریم کورٹ میں جو نیکسٹ سینئر کا رائٹ بنتا تھا اس کو انہوں نے سبوتاژ کیا ہے. اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ جوڈیشری جو ہے وہ انڈر پریشر آ گئی ہے. اب ہر جج جو ہے وہ گورنمنٹ کی گڈ بکس میں آنے کے لیے عوام کے ساتھ جو کیسز ہے، ایک تو یہ کہ پارلیمان نے قانون بنایا آئینی ترمیم کی، جو اس کا رائٹ ہے، سپریمیسی ہے پارلیمان کی، پلس ججز کو تو اعتراض نہیں ہے. شاید حکومت یہ سوچے بیٹھی ہو کہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیم اختر جو ہے وہ ریزائن کر دیں گے، مگر دے آر ہیپیلی ورکنگ دیر. تو پھر آپ کو کیا اس پہ وہ ہے؟ ہاں جی، اس پہ بڑی امپورٹنٹ آپ نے پوائنٹ ریز کیا ہے. دیکھیے، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے ایک فریم ورک ہے جس کے اوپر یہ کھڑا کیا گیا ہے. اس میں 3 پلرز آف دی اسٹیٹ جو ہیں وہ برابر میں ہیں، جس میں ایگزیکٹو اور لیجسلیچر اور ایڈجوڈیکیچر ہے. انہوں نے اس کانسٹیٹیوشن جورسڈکشن امینڈمنٹ کو کر کے اس طرح سے کیا ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے اس کو ہیوی کرنے کی کوشش کی ہے اوور دی ایڈجوڈیکیچر. اچھا، اب یہ مین فریم آف دی کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے، اور کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مین فریم کے خلاف کوئی بھی قانون سازی نہیں ہو سکتی. اب سپریم کورٹ جس کو یہ سمجھتے ہیں، اس وقت گورنمنٹ نے جس کو سپریم کورٹ بنایا ہے، اس کے سامنے یہ ہمارا رائٹ ہے کہ ہم جا کے اس بات پہ آرگو کریں کہ جی آپ نے مین جو اجتماعی متفقہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کا تھا، آپ نے اس کا مین فریم چینج کر دیا ہے. آپ نے جوڈیشری کو سبسروینٹ کر دیا ٹو دی کابینہ. یہ آپ نے چیلنج کر دیا ہے اور آپ نے فل کورٹ کی استدعا کی ہے. ہم نے اس چیز کی استدعا کی ہے. حافظ احسان صاحب کی طرف بالکل اس کانسٹیٹیوشن حافظ احسان صاحب، ان کی جو ریزرویشنز تھیں وہ آپ نے سن لی ہے. وڈ یو لائک ٹو ایڈریس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نادیہ، آپ کا شکریہ. پاکستان کا اس وقت جو آئین ہے وہ ہم سب کے لیے لازم ہے، اور اس کے اندر جتنی چیزیں لکھ گئی ہیں اوریجنلی یا اس کے بعد کانسٹیٹیوشن کے اندر امینڈمنٹس جو آ گئی ہیں وہ لا آف دا لینڈ ہے. اب اس کے اندر کسی کی خواہش یا کسی کا یہ چاہنا کہ اس طرح ہونا چاہیے، وہ میرا خیال ہے کہ بات اس وقت مناسب ہوگی کہ جب وہ حصہ اس کانسٹیٹیوشن کا نہ ہو تو آپ اپنی خواہشات کو یا آپ اپنے آرگومنٹس کو بلڈ کر سکتے ہیں. اب 2 ایشوز پہ بڑی بات کی جا رہی ہے. ایک بات کی جا رہی ہے کہ جی سینیورٹی کا پرنسپل جو ہے اس کو وائلیٹ کیا گیا ہے، اور دوسرا اس کی بات کی جا رہی ہے کہ جی ایگزیکٹو جو ہے اس کو پاکستان کی جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کے اندر جو ہے وہ ایک رول دے دیا گیا ہے. اب اگر 1973 کا اوریجنل کانسٹیٹیوشن دیکھیں تو اس کے اندر نہ سینیورٹی کا پرنسپل تھا اور نہ پاکستان کی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کو جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کی ان کا کوئی رول دیا گیا تھا. وہ ایگزیکٹو کا کام تھا. اور آج تک انڈیا کے اندر 1949 سے لے کے آج تک جتنی اپوائنٹمنٹس ہیں وہ ساری کی ساری پریزیڈنٹ آف انڈیا کرتا ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ ان کے اندر کوئی سینیورٹی کا پرنسپل نہیں ہے. وہ 6 ججز جو ہیں سپریم کورٹ کے خود بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمارا کون سا چیف جسٹس آئے گا، اور ان کی اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ ان کی پارلیمنٹ کرتی ہے.
अब अगर इसी कॉन्सेप्ट को ले लिया जाए सेपरेशन ऑफ पावर का या इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का या ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स का, तो इंडिया जो है वो हमसे तो काफी एडवांस है इस मामले के अंदर। हमारे तो सर्जन जो है कॉन्स्टिट्यूशन कभी हेल्ड इन अबेस रहा है, कभी सस्पेंड किया गया है। तो अगर इंडिया के अंदर ये इशू सेपरेशन ऑफ पावर का या इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का ट्राइकोटमी ऑफ पावर का नहीं है, मार्शल लॉ भी नहीं आया इंडिया में आज तक जजमेंट की बुनियाद के ऊपर। और नादिया, हमने एक जजमेंट जो 96 के अंदर आई थी जिसके अंदर सीनियरिटी का प्रिंसिपल था, उसकी बुनियाद के ऊपर जाके किया है। और वो जजमेंट जो है उसको 2010 के अंदर 18th अमेंडमेंट जब रिफ्लेक्ट किया गया, अब पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने कहा है कि सीनियरिटी जो है वो प्रिंसिपल नहीं है, बल्कि एक कमेटी जो है वो पाकिस्तान के 3 मोस्ट सीनियर जजेस को करेगी। तो मेरा ये ख्याल है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई ऐसी इस तरह चीज नहीं है कि जिससे आप इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात करें। मसला ये नहीं है, मसला ये कि बहुत सारी ऐसी चीजें थी, राना हाफिज एहसान साहब, कुछ ऐसी चीजें थी। लेकिन जो एक सबसे बड़ा कंसर्न है जो कि अभी असद मंसूर भट्ट ने भी रेज किया है, भट्ट साहब ने भी, वो ये है कि बेसिकली जब आप हुकूमत या वो एक जुडिशल कमीशन या एक पार्लिमानी पार्टी जिसमें ज़ाहिर हुकूमती शख्सियात ज़्यादा हैं, उनका वेट ज़्यादा है, तो जब वो पिक करेंगी तो फिर डेफिनेटली वो जो जज हैं वो तो अंडर प्रेशर होंगे। वो ऐसी कारकर्दगी अपनी दिखाने की कोशिश करेंगे कि जिसमें हुकूमती शख्सियात को कोई टफ टाइम ना दिया जाए। मैं एक हाइपोथेटिकल थोड़ी सी थ्योरी की तरफ जा रही हूँ कि हो सकता है ऐसा हो, और फिर ताकि वो नजरों में आए। ये हमारे यहाँ होता है, ये हमारे यहाँ हिस्ट्री है, यू नो वेल। जी हाफिज साहब, अब ये वकला तहरीक को कैसे रोकेंगे अगर ये शुरू हो जाती है तो? नहीं, देखें, बात ये है नादिया, ये है कि ये जो प्रॉब्लम आई है, इस प्रॉब्लम के लाने के अंदर पीटीआई का बहुत बड़ा रोल है। इन्हें किसने कहा था कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जगह कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ जाएं, जो दुनिया के अंदर है प्रेसिडेंटेड है। बेंचेस तो ऑलरेडी बने हुए हैं, उनके अंदर सुप्रीम कोर्ट का काम है। हेलो हाफिज साहब, मौलाना फजलुर रहमान को कहाँ गए आपने? माइनस कर दिया आपने? नहीं, मौलाना नाराज हो जाएंगे मौलाना साहब। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे थे, उनकी स्पीच अगर आप देख लें वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के थे कि पीटीआई ने उन्हें कहा कि नहीं जी, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अगर बनेगी तो हो सकता है जस्टिस फाइज ईजा को अकोमोडेट किया जाए। तो उसको रोकने के लिए इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ गए। अब जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ ये गए हैं तो उसकी सारी लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल कॉम्प्लिकेशन आ गई है ना। इसलिए मैं ये कहता हूं कि ये इनकी मूव जो थी ये फ्रस्ट्रेट करने थी जस्टिस फाइज ईजा को, वो अब निकल गए हैं। लेकिन इसकी कॉन्स्टिट्यूशन या लीगल कॉम्प्लिकेशन जो है वो आपको 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की तरफ जाना पड़ेगा और आपको एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है उसे एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, ताकि ना ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का इशू रहे, ना इसके अंदर गवर्नमेंट का टिल्ट रहे। और ये मुमकिन भी नहीं है कि पाकिस्तान का जुडिशल कमीशन जो है। ठीक है असद मंसूर भट्ट साहब, ये बातें आपने शायद हाफिज एहसान साहब की सुन भी ली है। उन्होंने कहा हम तो इसीलिए खिलाफ थे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के जो इश्यूज आ रहे हैं, इसीलिए हम चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बने। तो अब मामला ये है कि अब आपको क्या, आपकी अगला लाए अमल क्या है, आप क्या चाह रहे हैं? मैं आपके नोटिस में दे मेरे फाजिल दोस्त से जो बात की कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो चुकी है। हमारा ये भी पॉइंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की पोजीशन में नहीं थी गवर्नमेंट, क्योंकि केपीके के सेनेट की सीटें अभी पूरी नहीं थी। उनका राइट ऑफ जो है ना वोट वो जो है ना वो वायलेट हुआ है, इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इफेक्टिव नहीं है। और स्पेशल सीट्स के ऊपर भी ज़्यादा उनकी रिप्रेजेंटेशन पूरी नहीं आ सकी, तो लिहाजा ये कॉन्स्टिट्यूशनली इस पोजीशन में थी नहीं गवर्नमेंट किसको कर सकती। चलिए, अब आपने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज तो कर दिया, ये तो कानूनी जंग अब अगली बात ये है कि ये चूंकि चैलेंज हो गया, यही हमारा एक सिविल सोसाइटी के अंदर रहते हुए प्रोटेस्ट का एक सिविलाइज तरीका यही था। दूसरा, हमने ये तय कर लिया है कि पूरे पाकिस्तान में पूरे शहरों के लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटियां बनाई जाएंगी लॉयर्स की, जो पब्लिक को एजुकेट करेगी और इस मामले को पब्लिक तक पहुंचाएगी कि भाई किस तरह ज्यादती हुई है और ये अवाम के हकूक पे एक कदगन लगाई गई है। आप देखिए कि जो आईनी बेंच बनाने की बात थी, अगर सुप्रीम कोर्ट तक रहती तो शायद वो महदूद एक जगह पे बात होती है। अब ये कह रहे हैं कि सूबाई सतह पे भी जाना है, तो वहां तो इनके पास जजेज ही नहीं है इतने जजेज, क्योंकि हमारी तो 90% केसेस होते ही आर्टिकल 199 के तहत है। और उसके तहत आप हर केस में ये करेंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जुरिसडिक्शन का केस है या नॉर्मल जुरिसडिक्शन का केस है। अच्छा, तो और लोग परेशान होंगे। मैं एक चीज और आपसे पूछूंगी, फिर हाफिज साहब की तरफ जाऊंगी। असद साहब, ये बताइएगा कि इसमें वकला बरादरी डिवाइड है, क्योंकि आपको पता है ना कि अभी जो इस जितनी पोलराइजेशन है और जितनी
چیزیں چل رہی ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی کسی بھی پارٹی کے ساتھ ایفیلیشن ہو، لائکنگ ڈس لائکنگ ہو، لیکن اس کاز پہ وہ سب ایک ہیں؟ دیکھیں جی، بات سمپل ہے. جب کوئی لائر اپنی کسی مخصوص پارٹی کا لیبل لگاتا ہے تو وہ اس وقت وکلا کی بات نہیں کر رہا ہوتا، وہ اس وقت اپنی پارٹی کی بات کر رہا ہوتا ہے. ایسے دوست کہ جو لائر ہیں لیکن کسی پلیٹ فارم پہ جا کے بیٹھے ہیں، ہم اس کو اس پہ کنسیڈر نہیں کر رہے، لیکن جو لائر کے پلیٹ فارم پہ کالا کوٹ پہن کے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں وہ سب ایک ہے، کسی میں کوئی ڈویژن نہیں ہے. اور آپ چند دنوں میں دیکھیں گی کہ پورے پاکستان کے وکلا جو ہے وہ اپنی آواز ایک جگہ پہ ایک ہی پلیٹ فارم پہ بات کر رہے ہوں گے، اور صرف مخصوص لوگ کہ جن کے ذاتی مفادات ہیں، جن کو ذاتی ان کی پرولیجز ہیں، وہی اپنی نوکریاں بچانے کی خاطر بات کر رہے ہوں گے. ادروائز پورے پاکستان کے نہ صرف کالے کوٹ والے بلکہ پوری پبلک بھی ان کے ساتھ ہم کام ہوگی. اور اس بات کو ہم نے بالکل تسلیم نہیں کرنا کہ جو انہوں نے عوام کے کے اوپر یہ قدغن لگائی ہے. اچھا، تو حافظ احسان احمد صاحب اب یہ بتائے گا کہ کیا یہ حکومت یا اس وقت ہمارا ملک متحمل ہو سکتا ہے ایک اور وکلا تحریک کے، اگر جس طرح سے بیان کر رہے ہیں اسد منصور بٹ صاحب، اگر اسی طرح سے ہو جاتی ہے آنے والے وقت میں؟ تو ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ نے جو 26 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ پاس کی ہے، اس کے اندر مین پارٹی پی ٹی آئی تھی، جس کی کانفرنس کی سارے پروسیس کے اندر تھی. اس کے بعد کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے نیچے جتنی چیزیں آئی ہیں، چاہے آپ کا چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کا پروسیس ہے، چاہے آپ کا جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کو انہوں نے پارٹیسپیٹ کی ہے. پاکستان کے چیف جسٹس جو بنے ہیں انہوں نے اس پروسیس کو ایکسیپٹ کیا ہے، جو 2 سینئر ججز تھے انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے. اور اس پروسیس کے بعد ساری چیزیں 26 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کی امپلیمنٹیشن کی طرف جا رہی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف اس چیز کا نیریٹو لے کے آنا کہ صرف ایک جج کو بنیاد بنا کے یہ کہنا کہ یہی وہ ایک سینیورٹی کا پرنسپل ہے، تو میرا یہ خیال ہے کہ لیگلی کانسٹیٹیوشنلی آرگومنٹ جو ہے وہ وائبل نہیں ہے. دوسرا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ بات تو اب 27 کی طرف جا رہی ہے، جس کی طرف انہوں نے کمپلیکیشن کا اشارہ کیا ہے. یہ تو پی ٹی آئی کو دیکھنا چاہیے تھا کہ جو ہم اس کا الٹرنیٹ دے رہے ہیں، کیا یہ الٹرنیٹ کانسٹیٹیوشنلی یا لیگلی وائبل ہے؟ وہ بالکل وائبل نہیں ہے، اور اسی لیے آپ اس کی طرف جانا پڑے گا. دوسرا فل کوٹ اس لیے نہیں ہو سکتا 26 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے لیے کہ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب اس کے بینیفیشری ہیں، جسٹس منصور اور جسٹس منیب جو ہیں وہ اس کے افیکٹو، ان کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ آئے گا. تو پھر یہ بتائیں کہ کون بیٹھے گا، اور وہ بیٹھنے کا بھی فیصلہ جو ہے وہ آپ کا جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کرے گا آرٹیکل 175A کے نیچے. یہ کانسٹیٹیوشن یا امینڈمنٹ کے اندر ڈال کے جو چیف جسٹس کی ڈسکریشن ہے، یا ایک جو ایجوکیشن کے اندر جا کے ہم یہ کہتے ہیں فل کورٹ بنے یا لارجر بینچ بنے، وہ پاکستان کے آئین میں جو چیف جسٹس کی ڈسکریشن تھی اس کو انہوں نے ختم کر دیا ہے. اب منگل کو میٹنگ ہونے جا رہی ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی. جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جو ہے اس چیز کو دیکھے گا اور دیکھ کے فیصلہ کرے گا کہ ہم نے آگے کس طرح بڑھنا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ پازیٹیوٹی دیکھیے، جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ایکٹ کے تحت جو ایک کمیٹی ہے 3 رکنی ججز کی جو کانسٹیٹیوشن یا آئین کے مطابق کریں گے. جنہیں سے مختصر سا بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید. اچھا، اسد منصور بٹ صاحب، یہ بڑی امپورٹنٹ انہوں نے بات کی ہے کہ جو بینیفیشری ہیں ڈیفینیٹلی ہی کین ناٹ بی اے پارٹ آف دیٹ بینچ، اور پھر جو 2 کانفلکٹ آف انٹرسٹ اگر ہو رہا ہوگا 2 سے، تو وہ بھی شاید نہ ہو، تو پھر فل کورٹ بینچ کیسے بنے گا؟ دیکھیں، یہ تو میرے فاضل دوست ایسی بات کر رہے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کسی اور کمرے میں بیٹھ کے کورٹ روم کے بارے میں رولز بنا لیں اور ججز کو کہیں جو ہم نے بنا کے دیا ہے آپ نے اس کے مطابق چلنا ہے، یہ اب آپ کا آئین ہے. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے زیادتی کی ہے کہ جب اگر جو کانسٹیٹیوشن میں مجھے بتائیں فل کورٹ بینچ کیسے بنے گا؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس بینیفیشری ہیں، وہ نہیں حصہ ہو سکتے اس بینچ کا. نہیں، یہ بالکل ٹھیک بات نہیں ہے. دیکھیں، جج تو کوئی بھی ہوگا، اس کو بینیفٹ یا لاس ہونے کا ہوتا ہے، لیکن اس میں منصور علی شاہ کا مسئلہ نہیں ہے. ایک تھوڑی سی بات میں وضاحت کرتا چلوں، ہمارا وکلا کا مسئلہ پی ٹی آئی کا مسئلہ ایک نہیں ہے. پی ٹی آئی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارا تعلق ہے کالے کوٹ کے ساتھ اور دستور کے ساتھ. اس چیز کو ہمارے اپوزیشن بینچز مکس کر کے اپنی جو ہے نا وہ سیاست کا رونا رو رہے ہیں. یہ ملک کا مسئلہ ہے، یہ پورے عوام کا مسئلہ ہے. اس کا پی ٹی آئی کی، نون لیگ کی، پی ڈی ایم کی سیاست سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارا تعلق عوامی حقوق اور کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ہے. اب اگر فرض کریں پی ٹی آئی کے 4 بندے جا کے جی ہمیں قبول ہے، تو ہمیں پھر بھی قبول نہیں ہے، اس لیے کہ یہ عوام کی بات ہے، یہ دستور کی بات ہے. اور جو ججز کو آپ پریشرائز کر کے ان سے اپنی مرضی کے فیصلے لینا چاہتے ہیں، یہ ہم کسی صورت
قبول نہیں کریں گے. اس کو چاہے جو مرضی آپ نام لے لیں, چاہے اس کو سول نافرمانی تحریک بھی بھرنی پڑے گی تو یہ ادھر جائے گا معاملہ. ہم اس طرح نہیں ہونے دیں گے کہ آپ قاضی فائز عیسیٰ جیسے شخص سے بٹھا کے 73 آرٹیکل 63A کا آرڈر لیں اور پھر ممبران کی مجلس لگائیں, ان کی منڈیاں لگائیں. اور ان کو آپ نے فضل الرحمان صاحب کا بیان سنا ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ جی میں 8 ممبروں کے ساتھ ان کو روکتا رہا, انہوں نے 11 ممبر خرید کے رکھے ہوئے تھے اور انہوں نے مجھے زیرو کر دینا تھا. تو مجھے بتائیں یہ ملک ہے, یہ بنانا ریپبلک ہے؟ ہم نے ایسے کانسٹیٹیوشن کا ظلم نہیں ہونے دینا. یہ ہمارا ملک ہے. یہ جن حکمرانوں کے ملک سے باہر ایشوز ہیں یہ وہ یہاں شاپنگ کرنے آتے ہیں اور ہمیں اس ضلالت میں ڈال کے پھر یہ بھاگ جائیں گے. اچھا ٹھیک ہے, ایک سیکنڈ حافظ احسان صاحب, یہ بات تو بہت آگے جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. تو کہہ رہے ہیں اگر سول نافرمانی کی مہم چلانی پڑی تو اس حد تک بھی ہم جائیں گے. سوری حافظ احسان صاحب, بات سمجھ میں آئی, لیکن میرا خیال ہے کہ بات جتنی بھی جنرلٹی کے اندر ہے. اب بٹ صاحب ہمارے دوست ہیں, لاہور ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ ہیں, ان کی ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وہ سینیورٹی کا پرنسپل وائلیٹ نہیں ہوا. کیا 5ویں نمبر کی جو جج صاحبہ ہیں انہیں پہلے 3 نمبرز میں نہیں لے کے آیا گیا؟ کیا وہ 3 جو ہے وہ پاکستان کے جوڈیشل کمیشن جو بنا تھا بغیر کسی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے یا جوڈیشل کمیشن رولز اپروو ہونے کے بعد جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کی جج نہیں بنی, وہ کام نہیں کر رہی؟ کیا پاکستان کی سپریم کورٹ نے انہیں انڈورس نہیں کیا؟ تو میرا یہ خیال یہ ہے کہ ایک چیز اگر کانسٹیٹیوشن یا لا کے اندر نہیں تھی اس کو پاکستان کے جوڈیشل کمیشن نے ایکسیپٹ کیا اور چلایا, تو ایک ایسی چیز جو کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے اندر آ گئی ہے اور اس کے اندر سارا پروسیس جو ہے وہ چل پڑا ہے. تو میرا یہ خیال یہ ہے کہ ہمیں پالیٹکس سے نکل آنا چاہیے, اس سے نہ کوئی آپ کی انڈیپینڈنس اور جوڈیشری افیکٹ ہو رہی ہے. بہت شکریہ حافظ احسان صاحب آپ کا بھی اور اسد منصور بٹ صاحب آپ کا بھی. لیکن بہرحال اس وقت یہ قانونی جنگ کا آغاز ہو چکا ہے. سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کر دیا گیا ہے اور استدعا کی گئی ہے فل کورٹ بینچ کی. اب لیٹس سی, وکلا چارجڈ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس کو ملکی تحریک کی شکل دیں گے. وہ تو خیر وقت بتائے گا ہوتا ہے نہیں ہوتا, لیکن بہرحال اس وقت عدالت میں یا اگر ہم کہیں سپریم کورٹ میں کچھ معاوضے ہو رہے ہیں جن میں سے یا کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں. جو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب ہیں انہوں نے جو رجسٹرار ہیں ان کو تبدیل کرنے کا عندیہ دیا ہے. جو ریسرچرز قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دور میں بھیج دیے گئے تھے واپس, ان کو واپس انڈکٹ کیا ہے. جیل اصلاحاتی کمیٹی آج بنائی ہے جس کا انہوں نے ایک اجلاس بھی کیا اٹینڈ, اور اس میں جو ختیجہ شاہ صاحبہ جو کہ پی ٹی آئی کے 9 مئی والے احتجاج میں انہوں نے ایک لمبی جیل کاٹی ہے, اس کے بعد وہ رہا ہوئی تھی, ان کو اس کا ممبر بھی بنایا ہے. اور فی الحال تو یہی تبدیلی ہے. نادیم مرزا کو دیجیے اجازت, اللہ حافظ.